ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خصوصی بات اور پروموشنل ویڈیو لے کر کے میں اس وقت آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی، متعلقہ تجارت کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل رکھوں اس سے پہلے تجارت کے بارے میں، دولت غربت کے بارے میں بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ بدلتے زمانے کے ساتھ دولت کس قدر مسلمان کے لیے ضروری بن گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر یہ درہم و دینار اور روپیہ پیسہ نہ ہوتا تو یہ سلاطین عمرہ ہمیں دست و پا بنا کر ذلیل و پامال کر ڈالتے۔ انہوں نے فرمایا کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بھی مال ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، کیونکہ ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا شخص وہی ہوگا۔ حلیۃ الاولیاء طبقات الاصفیاء سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 321 میں اس کو درج کیا گیا ہے، اور توضیحات شرح مشکات میں لکھا ہے فیما مذا یکرہ، یعنی پچھلے زمانے میں مال و دولت کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ مومن اور متقی حضرات مال کو مکروہ سمجھتے تھے، کیونکہ عام ماحول زہد و تقوی کا تھا۔ لوگ غریب و فقیر کو ذلیل و فقیر نہیں سمجھتے تھے، مالی کمزوری کی وجہ سے ان کی ایمان کو تباہ نہیں کرتے تھے۔ نیز بادشاہ اور حکمران بھی اچھے ہوتے تھے جو غریب کو سنبھالا دیتے تھے، اس لیے لوگ مال و دولت اکٹھا نہیں کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کو معیوب سمجھتے تھے۔ مگر اب معاملہ اس کے برعکس ہے، غریب و فقیر آدمی کو معاشرے میں ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، اور پیسے کی بنیاد پر اس کی ایمان کو خریدا جاتا ہے۔ نیز حکمران بھی خیرخواہ نہیں رہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ غریب آدمی مالدار اور حکمرانوں کا دست نگر اور دست و پاہ بن جائے گا، اور ان کے ہاتھ صاف کرنے اور میل کچیل صاف کرنے کے لیے تولیہ اور رومال بن جائے گا۔ پھر اسی میں مزید لکھا ہے جس شخص کے پاس اس مال میں سے کچھ بھی ہو وہ اس کی اصلاح کرے، مطلب یہ کہ تھوڑا پیسہ بھی ہو تو اس کو کسی کاروبار میں لگا دے، یہ اس کی ترقی و بڑھوتری ہے۔ یا پھر اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قناعت کے ساتھ خرچ کرے، اسراف نہ کرے۔ کمائی کے ذرائع، کسب معاش کے بہت سے ذرائع ہیں، ان میں سے کون سا افضل ہے اس کی تعیین میں سلف صالحین کا لمبا اختلاف ہے، اور اس کی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، سنن ترمذی کی ایک روایت ہے جس کا ترجمہ ہے سچا امانت دار تاجر قیامت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ شعب الایمان للبیہقی میں ایک اور روایت ہے جس کا ترجمہ ہے بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور خریدتے وقت چیز کی مذمت نہیں کرتے تاکہ بیچنے والا قیمت کم کر کے دے دے، اور جب خود بیچتے ہیں تو بہت زیادہ تعریف نہیں کرتے تاکہ زیادہ ملے، اور اگر ان کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہو تو ٹال مٹول نہیں کرتے، اور اگر خود ان کا کسی کے ذمے نکلتا ہو تو وصول کرنے میں تنگ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا تاجر قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ترغیب و ترہیب کتاب البیوع، اس میں حضرت امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تاجر میں 4 باتیں آ جائیں تو اس کی کمائی پاک ہو جاتی ہے۔ جب خریدے تو اس چیز کی مذمت نہ کرے، اور بیچے تو اپنی چیز کی بہت زیادہ تعریف نہ کرے، اور بیچنے میں گڑبڑ نہ کرے، اور خرید و فروخت میں قسم نہ کھائے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، صحیح بخاری مسلم میں اور بھی مختلف احادیث کی کتابوں میں کتاب البیوع کے حساب سے جتنی بھی احادیث آئی ہیں اس میں تجارت کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں، یا تو داعی تھے یا تو تاجر تھے۔ دراصل ناظرین گرامی، اس زمانے میں بھی تجارت کو ایک خصوصی اہمیت حامل ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے
حلال پاکیزہ کمائی کے لیے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آج مختلف ذرائع پیدا ہو چکے ہیں، مختلف راستے آپ کو جو ہے مل چکے ہیں، فتنوں کا دورہ ہے۔ ایسے میں اپنی ایمان کو بچانے کے لیے بھی، سماج اور معاشرے میں اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے بھی دولت اور تجارت اہمیت کی حامل ہو چکی ہے۔ اسی لیے سیدھی بات، وقتاً فوقتاً کچھ پروموشنل ویڈیوز جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی ہیں اور بڑے پیمانے پر وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، وہ سامنے لاتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں میں بھی تجارت کے سلسلے میں اہمیت حاصل ہو، اس سلسلے میں وہ کچھ کر سکے۔ اس وقت جو ویڈیو آپ میری اسکرین پر بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس شو روم کا نام ہے لوئش، اور یہ کرناٹک کے ایک اہم ترین تاریخی شہر بیدر میں واقع ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے کپڑوں کی دنیا میں ہنگامہ مچائے ہوئے ہے۔ یہ برانڈ کے طور پر اس وقت آن لائن تجارت میں بہت ترقی کرتا جا رہا ہے۔ بیدر کے شہر سے اپنا سفر شروع کرنے والا یہ لوئش برانڈ اس وقت انڈیا لیول پر اپنی پہچان بنا چکا ہے، بنا رہا ہے۔ مختلف خواتین کے گھروں کے وارڈروب کو اسٹائلش اور فیشنیبل بنایا جا رہا ہے۔ ان کے من پسند کے وہ سارے کپڑے جو ان کے لیے پرفیکٹ لگتے ہیں، اس کو پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ شو روم کے ساتھ ساتھ آن لائن اسٹور ہے جہاں آپ اپنے گھر بیٹھ کر کے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ ان کی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پر کے ویب سائٹ پر بھی جا کر کے، جو آپ کے موبائل میں ایپ بھی جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر کے آپ اس کی ساری تفصیلات، جس طرح دوسرے آن لائن پیمنٹ کرنے کا ایک لیگل پوری طرح سے پروسیس ہے، وہ پورا پروسیس انہوں نے اپنے ایپ میں رکھا ہے۔ ہر اوکیشن کے لیے، ہر رسم و رواج کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، نجی خصوصی پرائیویٹ اپنے پارٹیوں کے لیے یہاں پر جو ہے الگ الگ طرح کی جو ہے ویرائٹی کی ساڑی، سوٹس، گاؤنس اور بہت کچھ انہوں نے سجا رکھا ہے۔ اسلامی اعتبار سے بھی جو پسند کرتے ہیں کپڑے کی فل ہاتھ ہو اور جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آوے، ایسی سوٹ کا بھی یہاں پر آرڈر لیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ ہائی کوالٹی والی اور افورڈیبل اور ٹرینڈی فیشن میں آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ کو بہترین چیز بھی دی جا رہی ہے اور رعایتی دام میں بھی دی جا رہی ہے جو ہر ایک جس کو برداشت کر سکتا ہو۔ لہذا اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کو تو loish.in میں جو ان کا ویب سائٹ ہے یا دیگر ہم نے جس کے ایڈریس آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہاں پر جا کر کے اپنے فیشن کا اسٹائل بدل سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، علماء کرام کی جانب سے، دیندار طبقے کی جانب سے بنیاد میں رکھی گئی یہ لوئش گارمنٹس کی یا اس کی شو روم اس وقت بہت ترقیات کی جانب بڑھ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ پروموشنل ویڈیوز کا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہمارا تو ایک تو منشا یہ ہے کہ حلال تجارت اور احادیث اور قرآن کے ذریعے سے وہ تجارت جو ہمارے اسلام میں جائز ہے، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے سامنے لاتے رہیں اور اپنی قوم کو تجارت میں آگے بڑھاتے رہیں۔ آگے بڑھنا چاہیے، وقت کا بھی تقاضا اور زمانے کی رفتار بھی ہم سے ہی تقاضا کرتی ہے۔ مجھے اجازت دیں۔